अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना व नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। दीनियात की तालीम में तीन चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इबादत यानी इबादत के तरीक़े, जिसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह, और दूसरा मामलात, जिसमें ख़रीद व फ़रोख्त और जितनी भी चीज़ें हैं। तीसरा है मुआशरत। हम लोग मुआशरत के मौजू पे पढ़ रहे हैं। मुआशरत में निकाह का बयान चल रहा है। ये मुआशरत के मौजू पर जो भी तालीम हम हासिल कर रहे हैं, इसका मकसद मुआशरे की इस्लाह है, यानी हम इस्लाम के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि इस्लाम के तरीक़े से ज़िंदगी जिस घर में भी गुजारी जाएगी, उस घर के तमाम लोग सुकून की ज़िंदगी बसर करेंगे। इस्लामी तरीक़े से जितना हटेंगे उतना ही वहाँ पर सुकून गारत हो जाएगा। ये अलग बात है कि कोई समझौता करके रह जाए, बर्दाश्त करके रह जाए, लेकिन खुश नहीं रहेगा। इस्लाम की तालीम आम होना बहुत ज़रूरी है। शौहर बीवी को भी मालूम होना चाहिए कि हमारे एक दूसरे के हुकूक़ क्या हैं, और ये शौहर बीवी के साथ रहने वाले, चाहे वो शौहर के माँ बाप हों, बीवी के माँ बाप हों, या दीगर भाई बहनें, सबको भी ये जानना चाहिए कि शौहर बीवी के क्या हुकूक़ हैं और हम उसमें किस हद तक मुदाखलत कर सकते हैं। शौहर बीवी के मामले में तीसरा, थर्ड पार्टी जो भी है, वो कोई भी रहे, शौहर के माँ बाप हों, बीवी के माँ बाप हों, शौहर के भाई बहन हों, बीवी के भाई बहन हों, इन सबको भी ये समझना चाहिए इस्लाम के मुताबिक शौहर बीवी के मामलात में हम किस हद तक दखल दे सकते हैं, कहाँ हमारी हद है, कितना हम दखल दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं। तो हमारे मुआशरे में खुद शौहर बीवी को आपस में एक दूसरे के हुकूक़ नहीं मालूम है, और इधर शौहर के जो लोग हैं, शौहर के माँ बाप भाई बहन, और इधर बीवी के जो माँ बाप भाई बहन, ये पूरे गोया एक मैदान जंग में दो तरफ के सिपाही हैं। एक ऐसा माहौल बना हुआ है, कोई ये जानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा हक़ कितना है। घरों में जो कुछ भी बिगाड़ और फसाद है, शौहर बीवी में जो झगड़े हो रहे हैं, या तलाक़ हो रही है, खुला हो रहा है, या तलाक़ खुला नहीं हो रहा है लेकिन शौहर बीवी में से कोई एक अपनी ज़िंदगी से समझौता करके किसी तरह नाखुश रहते हुए भी अपने रिश्ते को निभा के चल रहा है, इन सब की वजह एक ही है कि हम दूसरे का हक़ अदा नहीं कर रहे हैं और अपने हक़ से ज़्यादा मांग रहे हैं। यही है बस। हर आदमी अपने हक़ से ज़्यादा चाहता है और दूसरे को उसका हक़ पूरा नहीं दे रहा है। तो हम ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सबको मालूम रहे कि हमारा दूसरे पर क्या हक़ है, दूसरे का हमारे ऊपर क्या हक़ है, और किसी के भी मामले में हम किस हद तक दखल देना चाहिए, किस हद तक नहीं देना चाहिए। अब ये जो आप देख रहे हैं, घरेलू ज़िंदगी जो हमारी चल रही है, वो इस्लामी निज़ाम के मुताबिक नहीं चल रही है। मशरिक़ी तरीक़ा चल रहा है। मशरिक़ी, ये जो आपका ये जो हिंदुस्तान है और जो पड़ोसी ममालिक हैं, ये सब मशरिक़ कहलाता है। तो मशरिक़ी तरीक़ा, इस्लामी तरीक़ा नहीं चल रहा है। निकाह के मामले में, तलाक़ के मामले में, खुला के मामले में, घरों में रहने के ताल्लुक़ से, जायदाद के ताल्लुक़ से, सब चीज़ में मशरिक़ी तरीक़ा चल रहा है, इस्लामी तरीक़ा नहीं चल रहा है। इस्लामी तरीक़ा अगर चलेगा, मशरिक़ी तरीक़ा ख़त्म कर देंगे, इस्लामी तरीक़ा चलाएंगे, तो फिर अमन व अमान रहेगा, सुकून रहेगा। एक मिसाल मैं आपको दूँ, इस्लामी तरीक़े और मशरिक़ी तरीक़े का फ़र्क क्या है। इस्लामी तरीक़ा ये है कि शौहर बीवी दोनों के एक दूसरे पे हुकूक़ हैं। जैसे शौहर की एक अहमियत है, बीवी की भी अहमियत है। शौहर
کا اپنا پیسہ اس کا اپنا ہے، بیوی کا بھی جو اپنا ہے اس کا اپنا ہے. یہ اسلامی طریقہ ہے. اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی فرما برداری کرے. کہیں جانا ہو تو شوہر سے اجازت لے. اور کئی لوگوں کا حکم اس کے سامنے ہو تو شوہر کے حکم پر چلے. وہ شوہر کی پابند ہے اسلامی طریقے میں. لیکن مشرقی طریقے میں بیوی شوہر کی نہیں، شوہر کے ماں باپ کی پابند ہے. شوہر کا کوئی رول نہیں ہے وہاں پر. گھر سے باہر جانا ہے تو شوہر کی اجازت نہیں، شوہر کے ماں باپ کی اجازت چاہیے. شوہر کی اجازت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. شوہر کی اطاعت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. خود شوہر کی اہمیت خود اس کے ماں باپ پہلے گھٹاتے ہیں. بیوی کی نظر میں شوہر کی اہمیت سب سے پہلے خود شوہر کے ماں باپ گھٹاتے ہیں. اس کو کیا معلوم ہے، اس کو چھوڑو، ہم جو بول رہے ہیں وہ کرو. یہ ایک فرق میں بتا رہا ہوں اسلامی طریقے میں اور مشرقی طریقے میں. مشرقی طریقے میں یہ ہے کہ عورت کو آپ دبا کر رکھیے اور جتنا ہو سکے اس کے اوپر قابو رکھیے. حق دینے کی بات وہاں کچھ نہیں ہے. اسلامی طریقے میں ایسا نہیں ہے. اسلامی طریقے میں یہ ہے کہ آپ حقوق پورے کیجیے. شوہر ہیں تو یہ نہیں کہ آپ غصہ ہی کرتے رہیں اور مارتے ہی رہیں. ایسے بہت فرق بتائے جا سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے یہ جو مہر کا جو بیان ہم کو آج پڑھنا ہے، یہ مہر کا تصور بھی مشرقی طریقوں میں آ کر اسلامی طریقہ چھوٹ گیا مسلمانوں سے، اور اس معاملے میں بھی مسلمان لاپرواہ ہو گئے ہیں. آپ ایک بات غور کر کے دیکھیے کہ جتنی بھی دہائیاں گزری پیچھے کے، جو 40-50 سال جو بھی آپ لے لیجئے، معاشرے میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. عورت کے ساتھ بہرحال شرعی اعتبار سے دیکھیں تو اس کے حقوق دبائے گئے ہیں. اور اب جو مائیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ میری بچی کے ساتھ ایسا نہ ہو، تو شادی کے بعد ہی ماں اپنی بچی کو سکھانا شروع کر دیتی ہے کہ میرے جیسے حقوق یہاں دبائے گئے ہیں، میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو. اس کو پہلے ہی سے اس کی اہمیت سسرال میں بنی رہے، وہ سسرال کے لوگوں کو قابو میں رکھے، وہاں اس کی عزت رہے، اس کی چلے. تو یہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ نہ ہو. لیکن اسی عورت کی یہ غلطی ہے کہ وہ بیٹی کو تو اس سے بچانا چاہتی ہے، مگر اپنی بہو کو اسی میں مبتلا کرنا چاہتی ہے کہ میں ایسے ایسے مصیبتوں سے گزر کر آئی ہوں، تم کو بھی گزرنا ہے. تو جو وہ بیٹی کے لیے چاہتی ہے ویسا بہو کے لیے نہیں چاہتی. یہ بھی ہو رہا ہے. تو ان سب چیزوں سے آپ سبق یہ لیجئے کہ اگر ہمارے گھروں میں اطمینان اور سکون چاہیے تو اب تک کیا ہوا ان سب کو چھوڑ کر اگر ہر مسلمان اسلامی طریقے کو جان کر اس کو اگر چلائے گا اپنے گھر میں تو پھر سب خوش رہیں گے، سب اطمینان اور سکون سے رہیں گے. یہ ایک جنگ نہیں چلے گی. یہ ایک جو جنگ پہلے سے ایک سپاہی پورے تیار بیٹھے ہیں، ایک شادی جیسے ہی ہو جاتی ہے تو پورے سپاہی بالکل شروع ہو جاتے ہیں، ادھر کی ایک فوج ادھر کی ایک فوج، یعنی وہ آٹومیٹک ایک جنگ شروع ہو گئی. وہ لوگ آزماتے بھی نہیں کہ یہ آنے والا کیسا ہے یا آنے والی کیسی ہے. وہ آزمائے بغیر، اس کو سمجھے بغیر ہی بہرحال جنگ شروع ہو جاتی ہے. گویا کہ جنگ لڑنا ہی ہے. غیر محسوس جنگ بندی کا ماحول بنا ہوا ہے. تو معاشرے میں اگر طلاق کا فیصد کم کرنا ہے، خلا کا فیصد کم کرنا ہے، اور جو لوگ رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں نکاح کے وہ بھی خوش رہنا ہے، اور جوان بھی خوش رہنا ہے، بوڑھے بھی خوش رہنا ہے، بچوں کو بھی ان کا حق ملنا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ گھر کے تمام ممبر اسلامی تعلیم سے آراستہ ہو کر حقوق جان لیں کہ میرے اوپر کیا حق ہے، کس کا کیا حق ہے، میں وہ حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں ادا کر رہا ہوں. یہ جب تک نہیں کریں گے تو اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کیجئے، اطمینان اور سکون گھروں میں آنے والا نہیں ہے. نہ طلاق کا فیصد کم ہونے والا ہے، نہ خلا کا فیصد کم ہونے والا ہے، نہ جو جوڑے مل کر رہ رہے ہیں ان میں خوشی اور سکون آنے والا ہے. تو یہ ایک نعمت ہے اسلام. جس گھر میں اس اسلام کو نافذ کریں گے وہاں اطمینان اور سکون آ جائے گا. مہر کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے. مہر
क्या है सबसे पहले इसको समझिए। महर औरत की इज्जत और एहतराम है। इस्लाम ने आकर औरत को जो इज्जत दी है उसका एक हिस्सा महर भी है। यानी आप औरत को ऐसे ही मुफ्त में लेके चले जाएंगे, कुछ तोहफा दीजिए उसको, वो सिर्फ उसको निकाह करके ऐसे ही नहीं ले जाना है, उसकी अहमियत है, उसको आप तोहफे में कुछ देना पड़ेगा। वो जो उसको इज्जत और एहतराम में जो आप कुछ तोहफतन देते हैं उसी को शरीयत में महर कहा गया है। तो इसमें भी औरत की एक इज्जत है, ये इस्लाम में रखी गई है। तो महर, अच्छा, महर में क्या दिया जा सकता है? महर में कोई भी माल दे सकते हैं, किसी भी किस्म का। पैसे भी दिए जा सकते हैं, माल सोने की शक्ल में भी दिया जा सकता है, चांदी की शक्ल में भी दिया जा सकता है, कोई ज़मीन दी जा सकती है, कोई मकान दिया जा सकता है, और कोई भी चीज़ है जिसकी कीमत होती है, कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसकी कीमत हो, जिसकी वैल्यू हो, जिसको माल हम कह सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ दे सकते हैं। आप किताबें दे सकते हैं, कंप्यूटर दे सकते हैं, फर्नीचर दे सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसको माल कहते हैं वो आप महर में दे सकते हैं। महर में माल देना है आपको। और माल की तारीफ क्या है इस्लाम में? कोई जिसकी कीमत होती है और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके पास बहुत आपके पास बकरियां हैं, भेड़ बकरियां, वो भी आप महर में दे सकते हैं। जो भी चीज़ है आपके पास माल, मान लीजिए आपके पास चावल के थैले पड़े हुए हैं, इतने चावल के थैले में दूंगा, मुकर्रर कर लिया। कोई भी चीज़ जो माल है आप उसको महर में दे सकते हैं। अब यह है महर कितना देना चाहिए, जो भी आप दे रहे हैं महर कितना देना चाहिए। तो देखिए, महर तो अब तो महर एक रस्मी चीज़ हो गई है। लोग महर देना छोड़ देते हैं, दे रहे हैं तो इस डर से दे रहे हैं कि मालूम नहीं महर नहीं दिए तो निकाह होगा या नहीं होगा, कुछ गड़बड़ी होगी क्या। बहरहाल शक शुबे से बचने के लिए चलो थोड़े बहुत दे देंगे, निकाह में कोई खलल नहीं होना चाहिए। ये अंदर ही अंदर ये कहीं ये डर लगा हुआ है कि एक चीज़ छूट गई तो कुछ मालूम नहीं पूरी तरीके से बीवी बनेगी या नहीं बनेगी। इस डर में लोग महर जो थोड़ा बहुत दे रहे हैं वो दे रहे हैं, बस यही डर है। और अगर उसको छोड़ देने का कोई ऑप्शन होता तो छोड़ दिए होते। और हमारे पास उल्टी चाल चल रही है मुसलमानों के पास। देना चाहिए था लड़की को महर, मगर उल्टा लड़की वालों से ले रहे हैं। इस्लाम ने तो ये कहा कि निकाह करना है तो थोड़ा बहुत वहाँ औरत को दो, मुफ्त में निकाह करके मत आओ। मुफ्त में करके नहीं आ सकते, थोड़े बहुत वहाँ आपको माल देना पड़ेगा, उसके बाद निकाह करके लाना पड़ेगा। यहाँ उल्टा वहाँ से माल ले रहे हैं। तो ये जो उल्टा जो माल ले रहे हैं तो इसकी हैसियत क्या है शरीयत में? कुछ भी नहीं है। आप जालिमाना तरीके पे ले रहे हैं, कोई आप एक रिश्वत पूछ रहे हैं या जो भी कहिए उसको, बहरहाल वो सही चीज़ नहीं है। एक साहब मेरे पास आकर बोलने लगे कि हमारा बच्चा बीवी की बात सुन रहा है, ससुराल वालों की बात सुन रहा है। तो मुझको मालूम था वो क्या किए हुए थे। तो मैं पूछा कि आप कितने लाख में बेचे अपने बच्चे को? जो खरीद लिया है वो अपना ही, उसका ही तो सुनना पड़ेगा। जो खरीद लिया आपके बच्चे को, आप उसकी कीमत ले लिए हैं। तो जब बेच दिए हैं अपने बच्चे को, कीमत आप ले लिए हैं, तो पहले वो कीमत वापस कीजिए, उसके बाद बोलिए कि मेरा बेटा मुझको वापस कर दो। वो कीमत भी रखे हुए हैं आप, 5 लाख में जो भी बेचे आप, 4 लाख 5 लाख में जो भी बेचे वो कीमत भी रखे हुए हैं, फिर बेटा भी वापस चाहिए ससुराल वालों से, तो ऐसा कैसे होगा? वो कीमत वापस कीजिए, उसके बाद आप अपने बेटे को वापस लीजिए। तो ये बच्चों को बेचने का जो रिवाज हमारे पास हो गया, जिसको जोड़े की रकम हम बोल रहे हैं, जिसके लिए हम बाज़ाब्ता बेशर्मी के साथ मुतालबा कर रहे हैं, इतने लाख चाहिए, इतना सोना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो उल्टा हो रहा है कि नहीं? देखिए,
مہر دے کر لڑکی کو لانا تھا اور وہاں سے الٹا پیسے لے کے آ رہے ہیں. اب کہیں نکاح میں خلل وغیرہ تو نہ ہو اس لیے تھوڑا بہت مہر فارمیلٹی کے طور پہ دے رہے ہیں. تو یہ الٹی چال ہے. اس لیے کہیں بھی جوڑے کی رقم اب لوگ بہت عزت احترام سے بلاتے ہیں. آئیے دعوت ہے. کیا دعوت ہے؟ جوڑے کی رقم دینا ہے. تو ایک حرام کام آپ کر رہے ہیں، پھر اس کے لیے بے شرمی سے دعوت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں بھی. آپ اس میں دیندار لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں. آپ رہیں گے تو ذرا گواہ رہیں گے، آپ معتبر ہوگا، محفل معتبر ہو جائے گی. تو جوڑے کی رقم کے لیے محفل لگ رہی ہے، پھر اس کے لیے دعوت بھی ہو رہی ہے. تو اس معاملے میں جانا ہی نہیں چاہیے. نہ تو جب جوڑے کی رقم طے ہو رہی ہو تو اس محفل میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، جب لین دین ہو رہا ہے اس وقت بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. اور ہمارے پاس کوئی بھی آتا ہے تو ہم اس کو یہی بولتے ہیں کہ آپ جو شادی کے وقت جوڑے کی رقم لیے ہیں جب تک وہ واپس نہیں کریں گے قیامت کے دن مواخذے سے آپ نہیں بچ سکتے. مواخذہ ہوگا ہی ہوگا آپ کا. ناحق آپ لیے ہیں، وہ کوئی حق نہیں ہے اس کو لینے کا. اب بچے کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے. انسان کو بیچ نہیں سکتے. شریعت نے انسان کو بیچنا حرام کر دیا ہے. تو آپ اگر بولیں گے میں بچے کو بیچ کر لیا ہوں تو بھی اسلام میں حرام ہے، بغیر بیچے لیا ہوں تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. تو بہرحال کہیں سے بھی وہ جائز نہیں ہے. اور ہمارے پاس تصفیوں کے لیے بھی جب لوگ آتے ہیں، طلاق یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی ہم بولتے ہیں کہ جو جوڑے کی رقم لی ہے اس کو واپس کیجیے. اس وقت لوگ پوچھتے ہیں اسلام میں کیا ہے، دینا واپس دینا ضروری ہے کیا؟ تو لیتے وقت تو آپ نے سوال نہیں کیا لینا ضروری ہے کیا. اب لے لیے، کھا گئے، ڈکار گئے، اب طلاق کے وقت لڑکی والے پوچھ رہے ہیں تو اب آپ کو شریعت یاد آ رہی ہے، مفتی صاحب یاد آ رہے ہیں، دارالفتہ یاد آ رہا ہے. تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسا معاملہ آتا ہے ہم صاف بول دیتے ہیں جو لیے واپس کریے. اس کے بغیر آپ شریعت آخرت میں مواخذے سے نہیں بچ سکتے. اب کچھ لوگ فتویٰ بھی لے کر آ جاتے ہیں، نہیں جو دے دیے، ان کا ہو گیا، ان کا ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کا ہو گیا وہ الگ بات ہے، مگر آپ کو واپس کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو آخرت میں مواخذہ ہوگا آپ سے، ناحق آپ لیے ہیں. تو مہر کتنا دینا چاہیے؟ تو اس کے لیے آپ یہی سمجھ لیجئے کہ آج جوڑے کی رقم کے لیے جو ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے اسلامی اعتبار سے، مہر کے لیے وہ چیز ہونا چاہیے تھا کہ اسلام میں کیا ہے، مہر آپ اپنی حیثیت سے دیجئے، جتنا آپ آسانی سے دے سکتے ہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اس حساب سے مہر دیجئے. تو آپ کی 5,000 کی حیثیت ہے تو 5,000 دیجئے، 10,000 کی حیثیت ہے. اس کے بعد آپ کو یہ سننا بھی پڑے گا کہ بھائی آپ 10,000 کی آپ کی حیثیت ہے، تو غصے میں نہیں آنا چاہیے. جتنا آپ مہر دیے ہیں آپ کی وہی حیثیت ہے. تو کوئی 5,000 دیا ہے تو 5,000 اس کی حیثیت سمجھی جائے گی. تو لوگ اپنی حیثیت بتانے کے لیے 15 قسم کے کھانے بنا رہے ہیں، بڑے سے بڑا مہنگا فنکشن ہال لے رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. حیثیت بتائیے مہر کے پاس، اس میں دیکھی جائے گی آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ بولیے ہاں اتنا مہر دیا. تو شریعت کیا کہہ رہی ہے، مہر میں آپ کو اعتدال، اسلام میں ہر چیز میں اعتدال ہے. نہ مہر کم سے کم بھی دینا اعتدال نہیں ہے، یعنی بہتر بات نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ دینا بھی بہتر بات نہیں ہے. اعتدال ہونا چاہیے. وہ اعتدال کیا ہے؟ آپ کی حیثیت. ایک غریب خاندان میں شادی ہو رہی ہے، غریب خاندان ہے، لڑکی والے لڑکے دونوں بھی غریب ہے، مشکل سے شادی کر رہے ہیں. تو وہ لوگ تھوڑا بہت مہر رکھ لیں تو وہ بات ٹھیک ہے، اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے. کم سے کم مہر کتنا ہو سکتا ہوں میں بتا دیتا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے. یہ کم سے کم میں حکمت کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، دو بھی سمجھ لیجئے. کم سے کم مہر کتنا ہو سکتا ہے یہیں پہ اس کو بھی بتا دیتا ہوں، آگے بتانا تھا. کم سے کم مہر، اب کم سے کم سنتے ہی یہ ذہن مت بنا لیجئے کہ یہی والا دینا ہے، کیونکہ ہر قسم کا مسلمان ہے، فقیر بھی ہے، بھکاری بھی ہے. فقیر کو بھی تو شادی کرنا ہے، بھکاری کو بھی تو شادی کرنا ہے، بالکل پریشان آدمی کو بھی شادی کرنا ہے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کی ایک ہی حیثیت ہو. تو جو بالکل نیچے لیول کا ہوتا ہے وہ یہ رکھ لے کم سے کم مہر جو ہے. آپ بھکاری ہیں، فقیر ہیں، تو یہ کم سے کم والا بتا رہا ہوں وہ رکھ لیجئے. کم سے کم کیا ہے، 30 گرام چاندی کی جو رقم ہوتی ہے جوڑ لیجئے.
30 ग्राम चांदी की रकम कितनी होती है अंदाज़ा? आप फ़कीर हैं, भिखारी हैं, तो इतना रख लीजिए, निकाह हो जाएगा, महर भी सही हो जाएगा। 30 ग्राम चांदी कितने हो रहे हैं? बहरहाल जो भी हो रहे हैं, 2500 3000 जो भी हो रहे हैं, आप भिखारी हैं, रख लीजिए 2500 3000, बिल्कुल शरीयत में है गुंजाइश। 2500 3000 रख लीजिए आप, हो जाएगा महर। 30 ग्राम चांदी, 30 ग्राम 31 ग्राम ले लीजिए, ऊपर फिर 600 कुछ मिलीग्राम भी है, तो 31 ग्राम मानिए, 31 31 ग्राम चांदी की जो कीमत हो रही है, कम से कम उतना महर हो सकता है, आखिरी लिमिट है वो, कम से कम। तो ये कम से कम, ये ऐसा नहीं है कि आप 30 लाख की शादी कर रहे हैं और महर रख रहे हैं 3000, इसलिए नहीं है। गरीब लोग भी होते हैं, परेशान हाल भी होते हैं, तो उनके लिए आसानी होती है इसमें, कम से कम महर जो भी है, चलो भाई इतने में ही कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी दे सकते हैं आप, 1 करोड़ भी देंगे तो नाजायज़ नहीं है। लेकिन इस्लाम में तालीम यह है कि महर ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आप दे रहे हैं, क्योंकि लिमिट तो कुछ भी नहीं है ना, लिमिट तो कुछ भी नहीं है। आप 15 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, ऐसा भी मत करिए। 20 लाख दे रहे हैं महर में, ऐसा भी मत कीजिए। आप देखिए कि हुजूर ने अपनी बेटी का निकाह फरमाया, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, कितना महर था? या हुजूर ने खुद जो निकाह फरमाए अज़वाज मुतहरात हैं, उनमें कितना महर था? तो उसका आप अंदाज़ा करेंगे तो वो 2.25 किलो चांदी होगी। कितनी? आज के हिसाब से 2.25 किलो चांदी कितने पैसे होंगे देखिए, यानी 2 किलो से 1.25 किलो कम, 2 किलो से 1.25 किलो कम, 2.25 किलो। देख लीजिए आप जितने भी हो रहे हैं। चांदी 2.25 किलो चांदी, हाँ चलिए 1,20,000 1,10,000 जो भी हो रहे हैं, आप की हैसियत है, दीजिए 1,10,000 आप महर। हैसियत है तो कह रहा हूं भाई, आप का 1 करोड़ का मकान है, 1 लाख की इनकम है, शादी 30 लाख की कर रहे हैं, तो महर क्यों नहीं दे सकते 1,20,000 10,000? बिल्कुल दे सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा नहीं है। अब मगर एक आदमी जो 20-25 हज़ार कमाने वाला, तो उसके लिए 1,20,000 ज़्यादा है, तो वो 25-30 हज़ार दे ले, चलो मेरी 1 महीने की तनख्वाह महर, कोई बात नहीं। हैसियत, कमाई की बात नहीं है, आपकी हैसियत, आसानी से आप कितना दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो 30 लाख की शादी कर रहा है, 1 लाख महर देने में कोई धक्का नहीं लगेगा उसको। अगर कोई 5 लाख की शादी कर रहा है, तो उसको 25-30 हज़ार देने में कोई धक्का नहीं लगेगा उसको। तो महर फातिमी क्या है? यानी हुजूर की बेटी का जो महर था, अज़वाज मुतहरात का जो महर होता था, अमूमन इतना ही था, 2.25 किलो चांदी की कीमत के बराबर। तो महर कितना देना चाहिए? अगर आपकी इतनी हैसियत है तो वो दीजिए जो 2.25 किलो चांदी की कीमत बता रहा हूँ। नहीं है तो आपका जो लेवल है उस लेवल से दीजिए, अपने आपका जो भी लेवल है मालदारी में, उस लेवल से आप दीजिए। हाँ, घरों में, इसीलिए घरों में भी इस्लाम की तालीम आम करते रहना चाहिए। आप खुद ना पढ़ें, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो घर में भी जाके बताते रहें। आप सिर्फ अपने सीने में इल्म भरते रहेंगे, घर में लोगों को नहीं बताएंगे, तो आप अगर घर के एक मेंबर दीन पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने घर में भी दीन पहुंचाते रहना चाहिए, ज़हन बनाते रहना चाहिए। उनको अगर मालूम हो जाएगा कि ये आदमी सुनने वाला नहीं है, तो बोलेंगे भी नहीं। वो पहले ही समझा देना चाहिए, आपका ज़हन, आपकी तबीयत, आप कैसा चलने वाले हैं, वो उनको पहले ही अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई ये
دین کے مطابق چلنے والا ہے، اس کے معاملات میں اس کو نہیں بولنا چاہیے زیادہ، یا ان کا بھی ذہن ہم اس طرح بنا لیں، یا کم از کم ہماری حد تک تو ان کا ذہن دین کا رہے کہ بھئی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم کو تو دین پہ چلنے دیجیے، اتنا تو ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک ہی حل ہے کہ دین کی تعلیم عام ہونا چاہیے، تبھی ہوگا۔ تو کم سے کم مہر بھی میں نے بتا دیا، کم سے کم مہر وہ جو 30 گرام چاندی، 31 گرام تقریباً، اور زیادہ سے زیادہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، مگر اب جو امیر کبیر لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، اب وہ لوگ بہت زیادہ زیادہ دینا شروع کر دیے تو غریب لوگ پریشانی میں آ جائیں گے۔ اعتدال سے ہونا چاہیے، ہر کوئی اپنی حیثیت سے۔ تو اچھا، مہر کس کا حق ہے؟ مہر کس کا حق ہے اور مالک کون ہے مہر کا؟ مہر لڑکی کا حق ہے، شوہر یعنی لڑکا لڑکی کو دے گا، اس کی مالک وہ لڑکی ہے، لڑکی کا والد یا بھائی یا اور کوئی جو بھی شادی کرا رہا ہے وہ نہیں ہے، لڑکی اس کی مالک ہے۔ تو مہر لڑکی کا حق ہے اور لڑکی ہی اس کی مالک ہوتی ہے، اور کم سے کم مہر بھی آپ نے دیکھ لیا، زیادہ سے زیادہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ بہرحال اس وقت ملک میں ایک حالت نہیں ہے، بعض علاقوں میں بہت زیادہ مہر مقرر کر دے رہے ہیں اور بعض جگہ بہت کم مہر مقرر کیا جا رہا ہے۔ تو جہاں بہت زیادہ کر رہے ہیں اپنی حیثیت سے بھی اوپر اٹھ کر، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بعد میں طلاق اور خلا کی نوبت نہ آئے، اس لیے 2-2 لاکھ مہر مقرر کر دے رہے ہیں۔ حیثیت نہیں ہے 2 لاکھ کی، مگر ایک دباؤ رہے گا، کیونکہ طلاق دیں گے تو مہر دینا پڑے گا۔ اب طلاق دینے کا مطلب 2 لاکھ روپے جیب میں رکھ کے طلاق دے، وہ 2 لاکھ رہیں گے کب جیب میں، دے گا کب طلاق؟ نہیں دے گا، لہٰذا اس کو پھنسا کے رکھو۔ تو 1 لاکھ مقرر کر رہے ہیں، 1.5 لاکھ مقرر کر رہے ہیں، 2 لاکھ مقرر، غریب لوگ ہیں، مشکل سے شادی کر رہے ہیں، اور مہر 2 لاکھ روپے ادھار ہے وہ۔ اب دینا کب ہے آپ کو؟ طلاق دیں گے تو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس ڈر سے بچہ طلاق نہیں دے گا، ہماری بچی جو ہے مطلقہ نہیں ہوگی، اس لیے اتنا زیادہ مہر باندھ رہے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ مہر کو آپ اس طرح ایک دباؤ کا ذریعہ بنا کے مت رکھیے۔ اب وہ بیوی بولے گی ٹھیک ہے میرے 2 لاکھ روپے رکھو، اس کے بعد بات ختم۔ تو اسلام میں افراط اور تفریط دونوں منع ہے، نہ کمی کی طرف جانا ہے نہ زیادتی کی طرف۔ تو ہمارے ملک میں کچھ علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ اتنا مہر مقرر کر دے رہے ہیں کہ لڑکا بہرحال وہ رقم دیکھ کر طلاق نہ دے، وہ طلاق دیا تو یہ دینا پڑے گا، لہٰذا نہ دو، جانے دو، یہ بھی غلط ہو رہا ہے۔ اور جو 5,000 دے رہے ہیں، 10-10 لاکھ کی شادی، 5-5 لاکھ کی شادی کر رہے ہیں اور 3,000 5,000 10,000 دے رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دے سکتے ہیں 25,000 دے سکتے ہیں، دیجیے۔ اچھا، دوسری بات، مہر بھی ایک قرض ہے، اگر آپ اس کو ادھار رکھتے ہیں تو، اور ایسے ہی چلے گئے تو جواب دینا ہے اس کا۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ مہر کہیں کہیں زیادہ بھی رکھتے ہیں تو ادھار کر دیتے ہیں، ہاں وہ باقی ہیں، دینا ہے، قرض ہے وہ، یعنی کہ قرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی ہیں، آپ کو دینا ہی ہے۔ تو پہلے تو بس مہر ادھار ہی رکھا جاتا تھا، ادھار ادھار ادھار، تو مہر ادھار رکھتے تھے، زندگی میں کبھی بھی مہر کا کوئی ذکر آتا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوا، وہ بیوی کو پکڑ کر لاتے تھے، معاف کر دو۔ اب اس جذباتی ماحول میں بیوی معاف نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ اب وہ شوہر کی لاش پر کھڑے ہو کے کیا مہر کا مطالبہ کرے گی؟ تو یہ عورت اگر پہلے چلی جائے تو عورت کے ورثہ کو یہ شوہر مہر کی رقم دے گا، یعنی عورت کے ترکے میں وہ جائے گا۔ تو شوہر ایک ہی وارث نہیں ہے نا، اس کے بیٹے ہیں، باپ ہے تو باپ بھی ہے، باپ ہے تو باپ بھی ہے، بیٹے ہیں تو بیٹے بھی ہیں، اس کا بھی حصہ ہے اس میں، الگ بات ہے۔ تو بیوی کے ترکے میں وہ شامل ہو جائے گا، تو بیوی کا انتقال ہونے سے مہر معاف نہیں ہو جائے گا۔ اس میں اگر بیوی کے والد ہیں تو ان کو تھوڑا ملے گا، اور جو بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ملے گا، یہ شوہر ہیں تو ان کو بھی تھوڑا ملے گا۔
بہرحال اور اگر یہ ان کا انتقال ہو گیا تو اب ان کا جو بھی ترکہ ہے اس میں سے جو قرضے ادا کرنا ہے، ویسے مہر بھی ایک قرض ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو کیا چلتے ہوئے آیا؟ مہر پہلے تو ادھار رکھے اور ادھر لا کے انتقال کے بعد معاف کرا لیے۔ تو دیکھیے مہر کیا اس لیے ہے کہ ادھار رکھ کے ڈبو دیا جائے اس کو، یا انتقال کے وقت جذبات کے ماحول میں لا کے زبردستی معاف کرا لیا جائے، اس لیے ہے؟ اس لیے نہیں ہے مہر۔ مہر ہے ادا کرنے کے لیے۔ البتہ اسلام نے گنجائش دی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مہر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے، تو ادھار کا آپشن بھی دیا گیا ہے، آپ سہولت ہے فائدہ اٹھائیے، ٹھیک ہے بھائی 1 سال کے بعد دیں گے، ابھی ہم ذرا روزگار پہ نہیں ہے، جب کمانا شروع کریں گے تو دے دیں گے، 1 سال میں دیں گے یا 6 مہینے میں دیں گے یا 2 سال میں دیں گے۔ ادھار رکھنے کی گنجائش اسلام نے دی ہے۔ کس کو؟ آپ فقیر بھکاری ہیں، نہیں ہے آپ کے پاس، بھائی میں نہیں دے سکتا، میری حیثیت نہیں ہے، 1 سال کا موقع دیجیے، 1 سال کا موقع دیجیے۔ 1 سال کے بعد اگر شوہر نہیں دیا تو بیوی شوہر کو قریب آنے سے روک سکتی ہے شرعاً، پہلے وہ مہر کی رقم دیجیے اس کے بعد قریب آئیے، شرعاً حق ہے روکنے کا۔ یا مہر نقد ہی ہے، نقد ہی ہے، نکاح میں ادھار نہیں، نقد رکھے ہیں، تو جب تک وہ بیوی کے ہاتھ میں نہ آ جائے وہ رقم، وہ شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے۔ اتنے رائٹس ہیں مہر کے سلسلے میں عورت کو، مگر اس کو مجبور بنا کے رکھ دیا گیا۔ تو سوچ لیجئے اتنے جو رائٹس ہیں، اتنے حقوق ہیں، کیا وہ 2-2.5 ہزار معمولی رقم ہوتی تو اتنے حقوق ہوتے؟ وہ بھی ایک اچھی خاصی رقم ہے، اس لیے اس کے پیچھے بھی اتنا قانون ہے کہ وہ عورت کو ملے گا، اور اگر ادھار رکھ رہے ہیں تو اس کی مدت بیان کرو کب دیں گے، یا نقد ہے تو دینے کے بعد ہی بیوی کے پاس آؤ۔ بیوی کو بھی روکنے کا حق دیا گیا کہ نہیں، جب تک آپ مہر ادا نہیں کریں گے ہمارے قریب مت آئیے۔ تو یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہے کہ مہر کتنا اہم ہے۔ ہاں معجل یعنی جو ابھی دینا ہے نقد، معجل یعنی ادھار۔ معجل میں 2 قسم کا ہے، ایک ادھار جس کی آپ مدت بیان کرتے ہیں، 1 سال میں دیں گے 6 مہینے میں، ایک وہ جس میں کچھ بھی بیان نہیں کرتے، صرف ادھار، 1 سال بولے نہ 6 مہینہ بولے۔ اب ہمارے پاس ملک میں سب ایسا ہی ہے ادھار کا مطلب۔ تو اس میں طلاق کے وقت دینا پڑے گا، اگر طلاق ہو گئی آگے تو دینا پڑے گا، یا انتقال ہو گیا تو پھر ان کے ترکے سے دینا ہوگا، یا بیوی کا انتقال ہو یا چاہے شوہر کا انتقال ہو، بہرحال وہ تو جہاں جانا ہے وہ مہر کی رقم جائے گی۔ اور شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر کے ترکے میں سے بیوی کو ملے گا، اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو پھر شوہر ان کے ورثہ کو دے دے گا۔ بہرحال طلاق یا موت پر وہ جب مدت بیان، اب یہ ان لوگوں کو یہ سب معلوم نہیں ہے نا قانون۔ ادھار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی ان کو دینا نہیں ہے، ہم کو لینا نہیں ہے، یا اس کو ایک استعمال کریں گے کچھ ایک پریشر بنا کے، جیسے جہاں زیادہ مقرر کر رہے ہیں نا ایک شوہر پہ پریشر بنانے کے لیے، یا تو وہ نیت ہوتی ہے کہ لینا نہیں ہے دینا نہیں ہے، لیکن ایک پریشر بنانے کے لیے کہ بچی کو طلاق دیں گے تو 2 لاکھ مہر کہاں سے لا کے دوں گا، اس پریشر کے لیے اس کو یا تو بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یا ہمارے پاس جو رکھ رہے ہیں نا اب 5,000 وہ بھی ادھار، اب کیا لینا 5,000 ادھار، چلو جانے دو۔ اب ذرا یہ ہو گیا ہے کہ اب ذرا لوگوں میں مہر، پرانے لوگوں میں بھی اپنے وہ جو نکاح نامہ ہے نا وہ بک ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں، کہیں بیان میں سن لیے مہر ادا کرنا چاہیے، پکڑ ہوگی، وہ بھی قرض ہے، تو کچھ لوگوں کو خیال آیا تو وہ 25 سال پرانی 30 سال پرانی اپنی وہ جو نکاح نامہ ہے نا اس کو نکال کے دیکھ رہے ہیں کتنا مہر تھا وہ۔ اور میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ پرانی کاپیاں لے کے جو لوگ ہمارے پاس نکاح نامہ لے کے آتے ہیں، اس میں جو مہر لکھا ہوا ہے ان کو خود وہ معلوم نہیں ہے، یہ دستخط کر دیے ہیں۔ وہ بول رہے ہیں میں مقرر ہی نہیں کیا بھائی، یہ اتنا کہاں سے لکھا ہوا ہے؟ تو آپ کو دستخط کرتے وقت دیکھنا چاہیے تھا۔ ارے دستخط کے وقت تو صحرا تھا، مشکل سے تو دستخط کی جگہ دکھی، اوپر کیا لکھے دکھا ہی نہیں، وہ دستخط کر دیے، انگوٹھا مار دیے، تو دیکھے بھی نہیں کتنا اس میں۔ اب قاضی صاحب جو لکھ دیے
تو بتاتا ہوں. تو ایسا بھی ہوا ہے, اتنی لاپرواہی مہر کے ساتھ ہوئی, یعنی دولہے کو خود اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میرا مہر کتنا رکھے ہیں, وہ دیکھے ان کو صرف جوڑے کی رقم سے دلچسپی ہے. تو اب پرانے نکاح ناموں میں بہت ایسا ہوا ہے, پیسے بھی لکھے ہوئے ہیں, سونا بھی لکھا ہوا ہے, پیسے بھی لکھے ہوئے ہیں, سونا بھی لکھا ہوا ہے. اب بول رہے ہیں بھائی سونا تو ہم بات ہی نہیں آئی تھی سونے کی. ارے آئی تھی نہیں آئی تھی, قاضی صاحب مہربانی کی, عورت کے ساتھ لکھ دیا, آپ دستخط کر دیے تو ہو گیا, اب دیجئے تو دے رہے. تو اس کے بعد بھی کوئی بڑی رقم نہیں ہو رہی ہے, چھوٹی موٹی رقم سے ہی کام چل جا رہا ہے. تو بہرحال مہر بہت اہم چیز ہے, اپنی حیثیت کے مطابق مہر دینا چاہیے, اس میں افراط بھی نہیں ہونا چاہیے, اس میں تفریط بھی نہیں ہونا چاہیے. مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, مہر مثل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکی ہے اس جیسی لڑکی کا کتنا مہر چل رہا ہے اس لڑکی کے خاندان میں. وہ جس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے وہ لڑکی جتنی, یعنی جیسی وہ لڑکی ہے, اس کی عمر, اس کی خوبصورتی, اس کی تعلیم, طریقہ, مالداری, یہ سب چیزوں میں اس خاندان میں اس قسم کی لڑکیوں کا جو مہر رائج ہے اسی کو مہر مثل کہتے ہیں. مہر مثل یعنی اس قسم کی لڑکی کا اس خاندان میں کتنا مہر چل رہا ہے. کوئی خاندان میں اس قسم کی لڑکی, جیسے اس کی چچیری بہن کی شادی ہوئی تھی اس سے پہلے, تو اس کا مہر کتنا تھا. تو خاندان والے اپنے خاندان کے لحاظ سے اور اپنی بچی کے لحاظ سے مہر باضابطہ متعین کر کے لیتے تھے. تو ہر خاندان کا ایک مہر مثل تھا, ایک ویلو تھی مہر میں, بھائی یہ خاندان میں مہر کتنا چلتا ہے, یہ خاندان میں مہر کتنا چلتا ہے. اب تو وہ گیا, چلتا کیا ہے, کچھ نہیں ہے, بس کچھ ایک لکھ دینا ہے بس. تو مہر مثل بھی اتنا رائج نہیں رہا. تو پہلے ایسا نہیں تھا, پہلے ایک برادری کے لحاظ سے, اپنی حیثیت کے لحاظ سے, خاندان کے لحاظ سے, مرتبے کے لحاظ سے, بہرحال کسی بھی لحاظ سے ہر خاندان کا اپنا ایک مہر مثل مقرر تھا کہ ہمارے خاندان کی بچیوں کا اتنا مہر ہوتا ہے. عموماً ایک عرف تھا, ایک عادت تھی, سب کو معلوم بھی رہتا تھا کہ اس خاندان میں بچیوں کا اتنا مہر ہے, اس کو مہر مثل بولتے ہیں. مہر مثل وہ ہوتا ہے. تو اب یہ عام طور سے دیکھیے, اب یہ مہر مثل اب اس طریقے سے نہیں رہا. اب ایک بھائی اپنی بچی کی شادی میں 5,000 مہر پہ راضی ہو گئے, دوسرے بھائی 10,000 لے لیے, وہ بھائی 12,000 لے لیے. کوئی اس طرح دلچسپی کی چیز نہیں رہی مہر, اور نہ اس میں لڑکی کی اہمیت دیکھ رہے ہیں. یہ سب کوئی دلچسپی کی چیز نہیں رہی. اب دیکھ رہے ہیں کیا, جوڑے کی رقم, وہ یہ اس بچے کو کتنا لیے, اس بچے کو کتنا لیے, اس بچے کا کتنا لیے. تو اب اپنے مہر کو چھوڑ کر بچوں کی ویلو لوگ مقرر کر رہے ہیں کہ میرے بچے کی جوڑی کی رقم ہم کتنی لے سکتے ہیں. اسلام یہ بتا رہا تھا کہ لڑکی کی ویلو رکھیے, کہ لڑکی کی ویلو کیا ہے, اس کا مہر کتنا لے سکتے ہیں. مسلمان الٹا کر دیے, لڑکے کی ویلو پر آ گئے کہ لڑکی والوں سے جوڑی کی رقم کتنی لے سکتے ہیں. ہمارا بچہ 2 لاکھ کا ہے, 5 لاکھ کا ہے, 10 لاکھ کا ہے, ہمارا بچہ کتنے لاکھ کا ہے. جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا بچیوں میں کہ ہماری بچی کتنے لاکھ کی ہے, اور اتنے لاکھ مہر لینا چاہیے تھا ان کو. لیکن اب کیا ہو گیا, معاشرے میں الٹا ہو گیا کہ لڑکی والے ڈیمانڈ کر کے لینے کے بجائے لڑکے والے ڈیمانڈ کر کے لے رہے ہیں. یہ الٹا ہو گیا. تو مہر کو سمجھنا چاہیے, اور مہر کی اصلی شکل بھی سمجھ لیجئے, اسلام کیا چاہتا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے. اور اس سلسلے میں کچھ مسائل اور بھی تھے, لیکن وہ اتنے زیادہ پیش آنے والے نہیں تھے. یہ جو چیزیں بہت زیادہ اصلاح جن کی ضروری تھی وہ نکال کر میں نے اس کو بیان کر دیا ہے. تو کم سے کم مہر 10 درہم, جس کا وزن میں بتا دیا چاندی کے حساب سے. رقم کتنی ہو رہی ہو, 2100 یا 2500 کچھ ہو رہی ہے. آپ فقیر بھکاری ہیں تو اتنا مہر دے دیجئے, اور نہیں ہیں آپ حیثیت والے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق جتنا دے سکتے ہیں آسانی سے اتنا دیجئے. اور اگر آپ بہت امیر کبیر آدمی ہیں تو اتنا مت دیجئے کہ غریب لوگوں کو مشکل ہو جائے.
वो 1.25 महर फातिमी का बता रहे हैं। महर फातिमी जो 1.25 किलो चांदी हो रही है, 1,20,000 के आसपास कुछ हो रहा है। हैसियत है तो दे सकते हैं। 50 लाख की शादी हो रही है तो 1,20,000 महर कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उधार नहीं, नगद। उधार का मतलब है ना डुबो देना, देने का इरादा नहीं है, ये मतलब होता है उसका एक तरह से। अब उधार महरों का यही हाल है। या नहीं तो मियाद रख लीजिए, 6 महीने में देंगे। अगर ये डर है आपको कि अभी मैं दूंगा तो लड़की का बाप खा लेगा, भाई खा लेगा, लड़की को नहीं मिलेगा, तो 6 महीने के बाद दीजिए। आप मुद्दत बयान कीजिए, मैं 2 महीने के बाद दूंगा, 6 महीने के बाद दूंगा, या 1 साल के बाद दूंगा। ऐसी कोई मुद्दत आप रख लीजिए, रख सकते हैं। तो बहरहाल ये महर का बयान समझ लीजिए। सराहत करना पड़ेगा, ये महर है। हाँ राजी, हाँ। उसकी सराहत होना चाहिए कि महर में हम कपड़े देंगे, सामने वाला राजी होना चाहिए। मगर ये एक बाद में उस लड़की को कहीं ले जाके शोरूम में बेचने की इजाज़त भी है, बुरा नहीं मानना चाहिए। बाद में वो जोड़े अगर लड़की बेच ले, बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं, आपको पहनना ही पड़ेगा। कर सकती है, उससे निकाह ही मत करे, हैसियत नहीं है तो। हैसियत वाले से निकाह करे। कितना भी उसको मुतालबा करने की, आप मत करिए उससे निकाह, क्या जरूरी है? उसी से निकाह करना कोई जरूरी है इतना पूछने वाली से? महर के बगैर फिक्स कैसे हो गया? पहली बात यह है, महर के बगैर बिल्कुल बिल्कुल लड़की मुतालबा कर सकती है, मुझे इतना महर चाहिए, मुतालबा कर सकती है। उम्रे के लिए जितने पैसे खर्चा होते हैं उतने पैसे मुराद होंगे तो ठीक होगा। पैसे से, माल होना चाहिए महर में, माल के अलावा कोई चीज नहीं। तो यानी मतलब यह है कि अखराजा, उसका खर्चा देखेंगे, उसका जो खर्चा है ना, वो खर्चा उस खर्चे के हिसाब से जोड़ के दे देना चाहिए। बहरहाल माल होना चाहिए, माल होना चाहिए। महर में आप बोलेंगे कि आप कुरान शरीफ पढ़ना सिखा दो, आप उर्दू पढ़ना सिखा दो, या आप आलिमा हैं, आप मसले सिखा दो, आप आलिम साहब हैं हमारे को जो है मसले सिखा दो, तो ये सब नहीं होगा। माल होना चाहिए। भाई कोई आलिम साहब की शादी हो रही है और महर में बोले कि भाई कुरान पढ़ना सिखा दो, वही महर, ऐसा नहीं होता है। माल होना चाहिए। अब बाज़ लोग हैं वो चाहे अच्छी नीयत से या मशरूने की नीयत से अजीब अजीब महर रख रहे हैं, पेपरों में दला रहे हैं, मगर वैसा नहीं, माल होना चाहिए, माल होना चाहिए। कोई माल मुकर्रर का, माल की शक्ल कुछ भी हो सकती है, पैसे, सोना, चांदी, ज़मीन, घर, कुछ भी हो सकता है, जानवर, फर्नीचर, कपड़े, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है, अनाज। माल होना चाहिए। और उसकी मिक़दार वो देख लीजिए, कम से कम मिक़दार, वो मिक़दार से कम रखेंगे तो, जैसे कभी कभी क्या होता है, भाई एक भाई का बेटा है, एक भाई की बेटी है, अरे अब हम लोगों में क्या महर है, एक घर का मामला है, ऐसा नहीं चलता। आपको ये कम से कम महर तो भी रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो मुकर्रर हो जाएगा, मुकर्रर हो जाता है। चलिए इसको याद रख लीजिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।